العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 55 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز یعنی پتھر، کانٹے وغیرہ کا ہٹانا ہے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. لفظ بضع کی تحقیق، بضع و ستون اور بضع و سبعون دونوں جگہ بضع کا لفظ ہے. اصل میں او کا جب لفظ آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے حدیث پاک میں کہ راوی حدیث کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بضع و سبعون کہا یا بضع و ستون کہا. یہ علمی امانت ہوتی ہے راویان حدیث رحمہم اللہ کی کہ اگر کچھ شک ہو کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے، یہ الفاظ جو بھی ہوتے ہیں وہ نقل فرما دیتے ہیں. بہرحال بضع و ستون 60 سے کچھ اوپر. بضع کے مصداق میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے چند اقوال نقل کیے ہیں. مشہور یہ ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک کو کہتے ہیں. ابن مندہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بضع کا اطلاق 3 سے 10 تک پر کیا جاتا ہے. ایک قول 1 سے 9 تک کا بھی ہے اور ایک قول 2 سے 10 تک کا بھی ہے، لیکن مشہور قول ہم بتا چکے ہیں. شعبۃ، اس پر تنوین تعظیم کے لیے ہے. کیا مطلب؟ یعنی حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً 70 ایمانی شاخوں کا ذکر فرمایا، مگر تفصیل بیان نہیں فرمائی، کیونکہ اگر ان سب کی تفصیل بیان کی جاتی تو وہ تطویل کا باعث ہوتا، یعنی بات لمبی ہو جاتی. مگر ساتھ ساتھ نہایت بلاغت کے ساتھ ان سب شعبوں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا. گویا یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، مختصر اور پر اثر.
اب نہایت بلاغت کے ساتھ سارے ایمانی شعبوں کی طرف کیسے اشارہ فرما دیا. حدیث کی جامعیت کیسے معلوم ہوگی؟ بعض محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تمام ایمانی شعبوں کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. نمبر 2 جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. یعنی تمام ایمانی شعبے 2 قسم پر ہیں. نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد. پہلی بات کو قول لا الہ الا اللہ سے ذکر کر دیا کہ کلمہ طیبہ ہی سب سے اہم حقوق اللہ میں سے ہے. دوسری بات کو اماطۃ الاذی عن الطریق سے ذکر کر دیا کہ جب یہ دوسرے کی رکھی ہوئی چیز اور وہ بھی رکھی ہوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر رہا ہے تو وہ خود کیسے دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. بعض محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایمانی شعبے 2 قسم پر ہے. نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی. قولی میں لا الہ الا اللہ کو ذکر فرمایا اور فعلی میں اماطۃ الاذی عن الطریق کو، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اسی کو اماطۃ الاذی عن الطریق کہہ رہے ہیں، کو بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان کی سرسبزی کے لیے، ایمان کی تر و تازگی کے لیے اقوال اور افعال کا صحیح ہو جانا ضروری ہے. بعض نے اس طرح سمجھایا کہ ایمانی شعبے میں سے بعض کا تعلق کرنے سے ہے اور بعض کا تعلق نہ کرنے سے ہے. تو لا الہ الا اللہ میں کرنے کا ذکر فرما کر تمام کرنے والی چیزوں کو جمع فرما دیا اور اماطۃ الاذی عن الطریق میں نہ کرنے والے شعبے کو جمع فرما دیا، نہ کرنے والی چیزوں کو جمع فرما دیا. حدیث پاک کی مزید ہم تشریح کر رہے ہیں کہ ایمان کا محل مومن کا دل ہے. جب ایمان دل سے نکل کر ہاتھ، پاؤں اور اعضاء و جوارح پر اعمال کی شکل میں نمودار ہوتا ہے تو سب سے پہلے زبان پر کلمہ طیبہ آتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ بندہ کہتا ہے. اس کے بعد ہاتھ پاؤں حرکت میں آتے ہیں، وضو کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، باجماعت 5 وقتہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتا ہے، مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اللہ کے فضل سے مال میں مزید وسعت میسر آتی ہے اور حج فرض ہوتا ہے تو حج بھی ادا کرتا ہے. اسی طرح رفتہ رفتہ تمام بدنی اور مالی فرض اور نفل عبادتیں ادا کرنے لگتا ہے اور حسب طاقت زیادہ سے زیادہ اعمال خیر اور ثواب کے کام کرنے لگتا ہے. اس مرحلے پر پہنچ کر ایمان کا نام اسلام ہو جاتا ہے اور یہی 5 اسلام کے بنیادی ستون کہلاتے ہیں.
جن میں کلمہ شہادت مرکزی ستون ہیں کہ اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، اور 4 عبادتیں اور ان کے ساتھ سنن نوافل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چاروں طرف کے 4 ستون ہیں جن پر اسلام کی عظیم الشان عمارت قائم ہے، اور اس پوری عمارت کو شیطان اور نفس امارہ کی رخنہ اندازیوں یعنی گناہوں اور معصیتوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور عظیم شعبہ کہیے یا حفاظتی ستون یعنی 4 دیواری حیا اور شرم ہے۔ یہ حیا اور شرم خواہ انسانوں سے ہو خواہ احکم الحاکمین سے، بہر صورت بے حیائی کے کاموں اور اخلاقی و شرعی برائیوں یعنی گناہوں اور نافرمانیوں سے ایک غیرت مند اور باحیا مسلمان کو ضرور باز رکھتی ہے، اس لیے کہ ایک غیرت دار انسان بے حیائی کے کام کر کے لوگوں سے خود کو بے حیا اور بے شرم یا بدمعاش، فاسق و فاجر کہلانا ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ باقی جو ایماندار اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہے وہ تو نہ لوگوں کے سامنے اور نہ تنہائی میں کسی بھی حالت میں بے شرمی کے اور برے کام یعنی گناہ اور نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا سے چھپ سکتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ سے کسی بھی حالت میں نہیں چھپ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ جانتا ہے نگاہوں کی چوریوں کو بھی اور جو دل میں چھپا اس کو بھی۔ اس لیے بعض عارفین نے رحمہم اللہ حیا کی تعریف ذیل کے الفاظوں میں کی ہے، ذیل کے الفاظ میں کی ہے، ذیل کے لفظوں میں کی ہے، اور بہت پیاری تعریف ہے حیا کی۔ مولا کا لا یراک حیث نہاک، حیا یہ ہے کہ تیرا آقا تجھے اس جگہ نہ دیکھے اور اس حال میں نہ دیکھے جس سے تجھ کو منع کیا ہے، یہ حیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں، منع کردہ جگہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ شریعت اور دین کی اصطلاح میں باحیا ہونا ہے۔ ایسا انسان باحیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں اور منع کردہ جگہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچائے رکھتا ہے۔ ایسا شخص گویا حیا کے زیور سے آراستہ ہے، حیا کے زیور سے مزین ہے۔ بہرحال حیا اور شرم ایک حیادار اور غیرت مند آدمی کو بے شرمی اور برے کاموں سے ضرور روکتی اور باز رکھتی ہے، خواہ یہ حیا خالق سے ہو خواہ مخلوق سے۔ باقی رہا بے حیا اور بے غیرت آدمی، وہ تو انسان ہی نہیں جانور ہے۔ مشہور مقولہ ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم سے حیا فوت ہو جائے یعنی حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ حدیث میں حیا کو عظیم شعبہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حیا اور شرم
اسلام کی عظیم الشان عمارت کے لیے ایک چہار دیواری ہے جو تمام عبادات اور اعمال صالحہ کو گناہوں اور نافرمانیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ غرض ایک مومن ایمان کی تحریک سے رفتہ رفتہ تمام عبادات اور وہ اعمال صالحہ جن کے کرنے کا خدا اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، اور حیا و شرم کی بنا پر جن برے کاموں سے منع کیا ہے حتی الامکان دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پرآشوب زمانے اور پرفتن دور میں مسلمانوں کو ان کارہائے خیر اور اعمال صالحہ میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ان کے ایمان کا درخت سرسبز و شاداب اور بار آور رہے، اور یہ کارہائے خیر اور اعمال صالحہ کی مصروفیت ہم مسلمانوں کو آخری زمانے کے فتنوں سے دور اور محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.